خبر ایک اور جگہ سے آنا تھی جو آج نہیں آئی ہے، خبر کچھ اور آئی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں افغانستان کی، جہاں سے خبر آج یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ وہاں نئی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں طالبان کی جانب سے نئی حکومت کا جو اعلان ہے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ حکومت سازی کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وادی پنجشیر میں شمالی اتحاد اور طالبان کے مابین لڑائی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ چین اور روس نے طالبان کے حوالے سے نرم لہجہ اختیار کر رکھا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا اعلان مؤخر کر دیا گیا ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اسد جان صاحب سے۔ ماہر ہیں، افغان امور کے سینئر تجزیہ کار ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسد جان صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سر۔ جی اسد جان صاحب، سب سے پہلا سوال، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اعلان آج ہونے جا رہا تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے؟ کیا کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجشیر کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو تھوڑا کلیئر کر لیں، اس کے بعد حکومت کی جانب جائیں، حکومت بنانے کی جانب؟ سر جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ پنجشیر میں ابھی بھی مزاحمت جاری ہے۔ حالانکہ ابھی اطلاعات یہی آ رہی تھی شام تک کہ امراللہ صالح صاحب جو پرانے نائب صدر تھے کہ وہ فرار ہو گئے، لیکن ابھی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر دوبارہ اس کی ویڈیو پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، میں پنجشیر ہی میں ہوں اور پنجشیر ہی سے مزاحمت جاری رکھوں گا۔ طالبان کی چونکہ یہ تقریباً آج 20واں دن ہونے کو ہے اور مشکلات میرے خیال میں ابھی تک اسی طرح برقرار ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بھی، فائنینشیل کی بھی اور حکومت سازی کی بھی۔ اطلاعات یہی آ رہی ہے کہ حکومت سازی کے لیے جو شرائط رکھے گئے تھے وہ تھے انکلوسیو گورنمنٹ کے۔ تو انکلوسیو گورنمنٹ کے جو دو الگ الگ ڈیفینیشن ابھی سامنے آ رہے ہیں ہمارے اطلاعات کے مطابق۔ ایک تو یہ کہ طالبان کہہ رہی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ سے مراد یہ ہوگا کہ جہاں پر تاجک طالبان ہوں گے یا ہزارہ طالبان ہوں گے یا ایون شیعہ طالبان اگر ہوں گے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں اور اس کو ہم حکومت کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو عالمی طاقتیں تھی اور عالمی طاقتیں ہیں، اوبیسلی ان لوگوں کی طرف سے شرائط کچھ الگ سے ہے۔ وہ شرائط یہ کہ انکلوسیو گورنمنٹ سے مراد یہ ہوگی کہ حامد کرزی صاحب بھی ہوں گے، عبداللہ صاحب بھی ہوں گے اور اس طرح ہو سکتے ہیں خواتین بھی اس کا حصہ ہو۔ تو انہی شرائط پہ میرے خیال میں ابھی تک فائنل ڈیسیژن تک طالبان ابھی پہنچے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے آج جمعے کے بعد چونکہ اعلان ہونا تھا اور صحیح۔ طالبان کی نسبت جمعہ چونکہ ایک مبارک دن ہے اور وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم یعنی نماز جمعے کے بعد اعلان کریں اور اعلان کے بعد افغانستان میں ایک طالبان حکومت امارات کا قیام عمل میں لائے جا سکے۔ ابھی بھی اچھا صحیح مشکلات ہے، ہے، مشکلات سامنے آ رہی ہے۔ مشکلات ہیں لیکن ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کا اعلان مؤخر کر دیا گیا، اگلے ہفتے اناؤنس کیا جائے گا۔ ابھی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے ہیں طالبان، لیکن اسد جان صاحب ایسا نہیں دکھتا ہے کہ یورپی یونین فیصلے پر پہنچ چکی ہے؟ انہوں نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی اس حکومت کو بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کچھ اس پر تبصرہ فرما دیجیے گا اور پھر یہ بھی فرمائیے گا کہ یورپی یونین جب انکار کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ بھی اس کی تقلید کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا، کہیں نہ کہیں تائید کرتا ہوا دکھائی دے گا؟ سر دیکھیے، یہ مشکلات تو شروع دن سے ہی لوگوں نے پریڈکٹ کی تھی کہ صحیح ہے، طالبان نے افغانستان کو قبضہ کر لیا ہے، کنٹرول کر لیا، لیکن حکومت چلانا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ یورپ یونین کے ابھی تقریباً 10-15 منٹ پہلے برطانیہ اور امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم طالبان کی اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو وہ آلریڈی ہو چکا ہے، یورپ یونین کے بعد امریکہ نے بھی کہہ دیے اور برطانیہ نے بھی کہہ دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر طالبان کی جو مشکلات ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور مزید اضافہ اس لیے ہوگا کہ اگر یہ 3 بڑی طاقتیں آپ کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، بلا شبہ آپ کی روس کی طرف سے بھی، چائنا کی طرف سے بھی اور جتنی پڑوسی ممالک ہے اس کی یہی طرف اسد سے جان بھی۔ صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں اتنی طاقتیں انکار کر رہی ہیں وہاں رشیا کے، چائنا کے حمایت کرنے سے سر کچھ فرق پڑنے والا ہے طالبان پر، افغانستان کی صورتحال پر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا کے، چائنا کے سپورٹ سے کوئی فرق پڑے گا؟ سر دیکھیے، ہسٹوریکلی تو تقریباً چائنا اور رشیا ہمیشہ ایک ہی سائڈ پہ رہے ہیں، اور یہ جو 3 بڑی طاقتیں ہیں یا G7 یا جو بھی نام آپ اس کو دے، جس میں اگر آپ آسٹریلیا کو بھی شامل کر لے اور جرمنی اور فرانس کو بھی شامل کر لے، تو وہ ہمیشہ سے ہی امریکہ کے طرفداری پہ اور طرفداری کر رہی تھی، ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ دیے ہر چیز پہ، ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں اور ہر
मुआहदे में, अभी भी उन लोगों ने यही किया है। अब चूंकि शुरू दिन से यही प्रेडिक्शन हो रही थी कि तालिबान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले ऑब्वियसली हुकूमत साजी है। हुकूमत साजी 20वां दिन पे, कल 21वां दिन है, अभी तक उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा है। तो अगर हुकूमत साजी पे इत्तेफाक नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल में चूंकि अभी शाम को ये इतलात आ रही थी, जिस तरह मैंने कहा कि यूरोपीय यूनियन या अमरीकी या बड़ी ताकत ये कह रही थी कि आपने उसमें से इन लोगों को डालना है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद ये होगा जिसमें खवातीन भी होंगी, जिसमें तब जिंदगी की हर रखी गई हैं। अब देखना यह है कि ये शराइत तालिबान के लिए एक्सेप्टेबल हैं, नहीं हैं, काबिल कबूल हैं, नहीं हैं। अगले हफ्ते बहरहाल सूरत हाल किसी न किसी हद तक क्लियर हो जाएगी। असद जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।